ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر جو بات کی اور آپ نے کہا تھا کہ 16 روپے لیٹر پیٹرول اور 8 روپے لیٹر ڈیزل، بہت سارے لوگوں کے اس کے اوپر تحفظات بھی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ اتنی آسانی جو ہے وہ عوام تک منتقل نہیں کر سکتی۔ اب جو لوگوں کے تحفظات ہیں وہ کس حد تک ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ماضی کے اندر جب ایران یہ باتیں کر رہا تھا تو ایران کے اوپر سینکشنز تھیں، وہ عالمی منڈی کی ریٹ کے اوپر جو ہے وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب جب اس کے اوپر سے سینکشنز ختم ہو چکی ہیں تو اس ریٹ کے اوپر تو دیوانے کے ذہن کی اختراع لگتی ہے کہ ایران پاکستان کو پیٹرول یا ڈیزل فراہم کر دے۔ تو ابھی اس کو حقیقی معنوں کے اندر دیکھا جائے تو کس طریقے سے اسے ایسی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے جو قابل عمل بھی ہو اور قابل بیان بھی ہو اور قابل ہضم بھی ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام ناظرین کا، خاص طور پہ سنو پوڈ کاسٹ کا اور یاسر رشید صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، جن کی وجہ سے الحمدللہ میرے خیال میں ہمارا بہت اچھا پذیرائی ملی لاسٹ پوڈ کاسٹ کو۔ لوگوں کی امیدیں بھی تھیں، سوالات بھی تھے، لیکن وہ حقائق پر مبنی باتیں تھیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اور میں وہ ٹرینڈ سیٹرز تھے جن کی وجہ سے پھر سب لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دیں، اور آپ نے دیکھا مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر پھر آپ کے پوڈ کاسٹ کے بعد سے لوگوں نے یہ بات شروع کر دی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ریالٹیز ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی تھیں۔ 16 روپے پیٹرول تھا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، آج بھی ایران میں بک رہا ہے، اور 8 روپے ڈیزل ہے، یہ آج بھی موقع ہے۔ اور اب بھی جو آج کے دن تک جو وہاں اللیگل ٹریڈ ہو رہا ہے پاکستان اور ایران بارڈر کے اوپر، وہ اسی ریٹ کے اوپر ہو رہا ہے۔ آپ نے سسنا کے اندر میرے خیال میں وہ ویڈیو بھی دیکھ لی ہوگی جس کے اندر جو ہے وہ نیلے گاڑیاں اور نیلے دیکھ چکا، تسلی سے دیکھ چکا میں اور اس کے اوپر آپ کو کافی ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ گئی ہوں گی۔ ہاؤ یاسر بھائی، بات یہ ہے کہ یقیناً اب حالات فرق ہیں۔ ایران کے اوپر سینکشنز جو ہیں وہ اب جو ہے لفٹ ہو رہی ہیں، کچھ لفٹ ہو چکی ہیں۔ اس سب کے اندر میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا، بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے، تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی شاید دیر نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، شاید اس ریٹ پہ اب آپ کو ملے نہ ملے میں نہیں کہہ سکتا۔ جو لوگ ظاہر ہے دیکھیے، جو لوگ مصیبت میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے لوگ اپنے جو دلوں کے دروازے ہیں اور گھروں کے، وہ کھول دیا کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ مصیبت ٹل جائے اور اس کے اوپر وہ کہتے ہیں نا، دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے، لیکن جب وہ مصیبت گزر جاتی ہے، پاکستان نے مصیبت میں ایران کا ساتھ دیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران نے پاکستان کے لیے خوشخبری دی ہے۔ اور کل صدر مسعود پزشکیان کا دورہ بہت ہی خوشیوں اور رحمتوں والا تھا، اور اس سے بہت کچھ ملا۔ ہاؤیور، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اب کیا مغرب سے دب کے رہنا ہے، یا ان کی انٹرنیشنل بین الاقوامی پالیسیوں کو دیکھنا ہے، یا اپنے لوگوں کے منہ کو بھی دیکھنا ہے۔ مجبور ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں، تکلیف میں ہے یہ قوم۔ خدا کے لیے اب جو ہے صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے اس قوم کا سوچ لیں۔ اس قوم نے بہت قربانیاں دی ہیں، اس قوم نے بہت مصیبتیں جھیلی ہیں، اس قوم نے بہت مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن ہر بار ریاست پاکستان کے ساتھ وہ کھڑی ہو گئی۔ دہشت گردی اس نے دیکھی، لاقانونیت اس نے دیکھی، غیر جمہوری رویے اس نے دیکھے، ہر قسم کی بھوک اس نے دیکھی، افلاط دیکھی، اب جنگیں دیکھ لیں۔ اب تو پاکستانی قوم کا بھی جو ہے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ہم پیٹرو کیمیکلز کے اندر، فیول، گیس اور بجلی کے اندر ایران سے ہم فوری طور پر جتنا جلد ہو سکے معاہدات کریں، اور ون ونڈو آپریشنز کو شروع کریں۔ چند چیزیں جو میں آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، جو ایران بارڈر سے ٹریڈ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ، وہ 820 ملین US ڈالر کا ہمیں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ یہ اللیگل ٹریڈ ہے۔ میں اس نقطے پہ جانے سے پہلے گل صاحب، ایک نقطہ ہے جو بیچ میں ابھی موجود ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ہم ان کا کروڈ آئل لے کے آئیں گے تو وہ تھوڑا سا ہیوی کروڈ آئل ہے، اور جو ہم عرب ممالک سے لیتے ہیں وہ ذرا لائٹ کروڈ آئل ہے،
اور اس کو ایکسٹریکٹ کریں تو اس میں سے پیٹرول اور ڈیزل کی مقدار زیادہ نکلتی ہے جو ہم آلریڈی یوز کر رہے ہیں، جو یو اے ای سے آتا ہے یا سعودی عرب سے آتا ہے یا دیگر عرب ممالک سے آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر کروڈ آئل کو لا کے پاکستان کے اندر ایکسٹریکٹ کیا جائے تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہماری زیادہ تر جو ریفائنریز ہیں وہ ویسے آئل کو ایکسٹریکٹ نہیں کر سکتی، جو کراچی کی ہے اور جو بلوچستان کے اندر ہیں وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس میں سے 45% جو ہے وہ فرنس آئل نکلتا ہے۔ تو 45% فرنس آئل نکال کے پھر اس سے کم مقدار کے اندر پیٹرول نکال کے وہ کس حد تک فائدہ مند ہوگا؟ اس ضمن کے اندر بھی کچھ تحفظات ہیں، تو وہ کیسے دور ہو سکتے ہیں؟ جی، پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس کے اندر کہانیاں زیادہ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو یو اے ای میں مزے ہیں، ظاہر ہے جو لوگوں نے ظاہر ہے اس میں کاروبار کرنے ہوتے ہیں یا انہوں نے جب ایسے کانٹریکٹ سائن کرنے ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر ان کو یو اے ای جانا پڑتا ہے، دیگر ممالک میں جانا پڑتا ہے، پھر وہاں کی بہاریں ہوتی ہیں، وہاں کے کچھ اپنے ہی کشکے ہوتے ہیں، اس کو بھی تو لینا ہوتا ہے نا۔ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اب ایران کے اندر تو جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے پردہ بھی ہے، وہاں جو ہے کچھ مشروبات پہ بھی پابندیاں ہیں بات، اور ابھی آپ کیا میرے سے تو وہ ایران کے اس وجہ سے ساری برائیاں نظر۔ اب بابا آپ چھوڑ دیں، وہ آپ کو ریفائنڈ دے دیتے ہیں۔ آپ ایسا کریں نا، آپ پائپ لائن بچھا لیں، پائپ لائن بچھا لیں، گیس پائپ لائن تو بچ ہی رہی ہے، گیس پائپ لائن کے ساتھ انہوں نے تو بچھا دی ہے، آپ فیول کی بھی پائپ لائن۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو ٹرکنگ کا بزنس ہے وہ بھی ریڈیوس ہو جائے گا، ظاہر ہے وہ ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہو جائے گی۔ چاہیں تو آپ ریلوے کے ذریعے لا سکتے ہیں، تافتان بارڈر ہے نا، آپ اس کے ساتھ لائیں، آپ کو کسی نے منع کیا ہے؟ آپ جو ہے وہ دیگر ریلوے ٹریک بچھانے میں کتنا تکلیف لگتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اگر فرنس آئل ہی لا رہے ہیں، اگر یہی بات منطق مان لی جائے تو فرنس آئل کے اندر آپ مجھے بتائیں پاکستان کی انڈسٹری کو فائدہ ہوگا نا؟ تو انڈسٹری کو فائدہ ہوگا تو عام آدمی تک بھی پہنچے گا، لیکن نہ اگر عام آدمی کو فائدہ پہنچے گا تو پھر دبئی میں اپنے وہ ایمریٹس ہل میں، وہ جو ہے ایمریٹس گرین کے اندر، وہ جمیرہ میں، وہ پام بیچ کے اوپر، آخر وہ پھر جب گھر نہیں ہوں گے تو پھر مزے تو نہیں آئیں گے نا۔ ایران میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ الراشی والمرتشی، وہاں تو وہ جو ہے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں۔ تو آپ کیا آپ بڑے ظالم آدمی ہیں، آپ لوگوں کو ٹنڈا دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ہے وہ حقیقت جو میں نے بتا دی ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب آ جائیے اس نقطے پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ 840 ملین US ڈالر کی اس وقت ٹریڈ ہو رہی ہے تافتان بارڈر سے، اور یہ انلیگل ہے، اور لیگلائز کیا جائے تو یہ پیمانہ کتنے بڑے حصے تک پھیلے گا، اور معاشی اعتبار سے عوام کو سہولیات کیا ملیں گی، اور معاشی اعتبار سے اور ٹیکس کے اعتبار سے حکومت کو کیا جو ہے وہ فنڈ ریز ہوگا؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے قومی خزانے میں جائے گا، اللیگل ٹریڈ ختم ہو جائے گا، لیگلائز ہو جائے گا۔ پاکستان ایران کی تجارت کا حجم جو اس ٹائم پہ اس ٹریڈ سے ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ $1.2 بلین ہے۔ $1.2 بلین کا پیٹرول اور ڈیزل ہم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ان کا آئل ہے جو ہم گاڑیوں میں ڈالتے ہیں، مختلف کمپنیوں کے اتنے مہنگے یہاں تیل ملتے ہیں کہ آپ کی کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ جس بیچارے نے موٹر سائیکل میں ڈالنا ہے، جس بندے نے جو ہے وہ اپنی سزوکی گاڑی میں ڈالنا ہے، بھائی بڑی بڑی گاڑیوں کی میں بات نہیں کر رہا، مرسڈیزوں کی اور SUVs کی نہیں، بلکہ میں تو بات کر رہا ہوں عام آدمی کی، جس نے بیچارے نے ٹیکسی میں ڈالنا ہے، سزوکی وہ جو کیری ڈبہ ہوتا ہے اس میں ڈالنا ہے، تو وہ جو تیل ہے وہ کیا کہتے ہیں، زیت پتہ نہیں مہران، ہاں زیت مہران میں ڈالتا رہا ہوں اپنی گاڑی میں ایک عرصہ تک، اور آپ یقین مانیں اٹ واز سچ اے گڈ آئل، اور وہ اتنی میری گاڑی کی اس نے انجن کی لائف کو بہتر کیا۔ پھر وہ یہاں بھائی لوگوں نے مکسنگ شروع کر دی، اور پھر آپ کو پتہ ہے وہ راجہ بازار کے اندر خفیہ جو وہاں فیکٹریاں لگی ہیں، پھر وہ مکس کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ اتنا 1.2 بلین کا لیگل ٹریڈ ہم کر سکتے ہیں۔ 6 سے 7 ملین لیٹر فیول پر ڈے
ہم اس ٹائم پہ آ رہے ہیں. اور جب میں پہلے بھی پچھلے پوڈ کاسٹ میں یہی گزارش کی تھی, جو 14% پاکستان کی ریکوائرمنٹ ہے, اور بھائی جان پورا بلوچستان تو چلتا ہی اس سے ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں, پورا بلوچستان چل رہا ہے, ان کی گاڑیاں چل رہی ہیں, اگر یہ ملاوٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ واقعی خراب ہوتا ہے. لیکن جو جینوئن مل رہا ہے, آپ کو جب بھی چاہیے ہوگا میں آپ کو جینوئن لا کے لاتا ہوں, آپ کو میں سیمپل منگوا دیتا ہوں, آپ کسی بھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان سے زیادہ بہتر ایڈیٹیوز ان کے اندر, فیول اور ڈیزل کے اندر مختلف ایڈیٹیوز ڈالے جاتے ہیں تاکہ آپ کے انجن کی لائف کو اور گاڑی کی پرفارمنس کو بہتر بنایا جائے. وہ ایڈیٹیوز ڈال لیں تو آپ جو ہے وہ تو آپ سمجھیں کہ آپ کی تو موجیں لگ جائیں گی. اب اس کے علاوہ یہ تو چلے ایک بات ہو گئی, گیس پائپ لائن کے بچھانے سے صرف اگر ہم یہ گیس پائپ لائن بچھا دیں تو میں کچھ اعداد و شمار آپ کی اجازت سے میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں, جی. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کیا چیزیں چل رہی ہیں.